بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج سبق کا عنوان ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ کل ہم نے اس سبق کے پیج نمبر 28 اور 29 ریڈنگ کی تھی۔ آج پیج نمبر 30 ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ مشقی سوال و جواب بھی حل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ بک کا پیج نمبر 30 کھولیں گے۔ اب میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ توجہ سے سننا۔ پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا، لمحہ بہت تھوڑا وقت، لمحہ بہت تھوڑا وقت، جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ جستجو کوشش۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرویل 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 33 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ویلبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مکان کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ محفوظ حفاظت سے رکھنا، محفوظ حفاظت سے رکھنا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ یقین، بھروسہ، اعتماد۔ انسان فضا میں اڑتا ہے۔ 1908 میں ویلبر فرانس گیا۔ اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ، ظاہر کرنا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ویلبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر تیار ہو گئی۔ جن دنوں ویلبر فرانس میں تھا، آرویل نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے بہت مشہور ہونا۔ شہرت کو پر لگ گئے بہت مشہور ہونا۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے۔ جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار واسطہ نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ویلبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا، مر جانا، اس دنیا فانی سے چلے جانا۔ بھائی کی موت کے بعد آرویل مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرویل کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار بجلی جیسا تیز رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے۔ تسخیر قابو میں کرنا۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، پیج نمبر 30 کی ریڈنگ مکمل ہوئی ہے۔ کچھ الفاظ معنی یہاں میں لکھے ہیں، وہ بھی ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ محفوظ حفاظت سے رکھنا، مظاہرہ ظاہر کرنا، سروکار واسطہ، کوچ مر جانا، برق رفتار بجلی جیسا تیز رفتار۔ اس کے بعد سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا۔ پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ جواب،
پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑے۔ سوال نمبر 2 ہے، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ رائٹ برادران امریکہ کے باشندے تھے۔ سوال نمبر 3، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جواب، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا۔ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا۔ بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر اثر یہ ڈالا کہ رائٹ برادران میں تجسس ابھرا، انہوں نے ایک خود ہیلی کاپٹر بنانے کا سوچا۔ اس کا سوال ہے، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ جواب، مسلسل محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ سوال، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھیں؟ رائٹ برادران کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں جو ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ رائٹ برادران کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں جو ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ سوال، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر اس لیے اڑ نہ سکا کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ تو پیارے بچوں، کچھ سوالات میں نے یہاں جوابات لکھے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑے۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کہ رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ رائٹ برادران امریکہ کے باشندے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کہ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔